ہم سنیوں کا معمول ہے کہ چاہے زندہ رہیں تب بھی میلاد کریں گے، مرنے پر تب بھی میلاد کریں گے، نیا گھر ہم بنائیں گے تب بھی میلاد کریں گے، پردیس جائیں گے تب بھی میلاد کریں گے۔ اور وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زبان سے سمجھنا چاہیں تو بس اتنا سمجھ لیں کہ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جی تو یہ سب جو آج تمام علماء شعراء پیران طریقت کی دعوت ہوئی ہے، مدرسے کے طالب علموں کی جو دعوت ہوئی ہے، وہ اس خوشی میں ہے کہ آج کئی سال بھر سے تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ اب پورا ہوگا، اب پورا ہوگا، بلکہ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ یہ پورا ہو چکا۔ اور آج یہ برکت کے لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں اور اپنے حسب حیثیت اپنی نبی کا ذکر، آل نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اولیاء کرام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ بس چند منٹ میں عرض کروں گا، اللہ ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرما لے اور اسی کو ذریعہ نجات بنا دے۔ پڑھیں درود پاک پڑھیں تو میں عرض کر دوں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسیلۃ علیہ وآلہ بارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی آپ دیکھیں ہمارے قاری غلام صاحب جو ہے یہ بھی یہ ذکر کر رہے تھے، مولا علی کے تعلق سے بھی انہوں نے ایک اشعار پڑھا تھا۔ قاری معین الدین صاحب چومنے کے تعلق سے یہ پڑھ رہے تھے، خواجہ صاحب کے تعلق سے پڑھ رہے تھے۔ بہر کہے آپ ذرا دیکھیں کہ چومنے کے تعلق سے اب جب ایک عاشق رسول پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، لکھتا ہے تو لکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، لیکن یہ زبردستی والا جو عشق ہوتا ہے نا، یہ بڑا عجیب قسم کا یہ عشق ہوتا ہے۔ یہ عشق ہوتا تو نبی کی محبت دل میں اللہ پیدا کر دے، دلی محبت نبی سے ہو جائے، قلبی محبت نبی سے پیدا ہو جائے۔ زبانی تو ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اللہ ہمارے دل کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت دلوں میں پیوست فرما دے، سچی محبت ہم نبی کی، ہم سب کی محبت میں۔ آپ دیکھیں ابھی قاری معین الدین صاحب پڑھ رہے تھے نا چومنے کے تعلق سے، ارے جب ایک عاشق رسول چلتا ہے تو اس کے چلنے کا انداز الگ ہوتا ہے، جب بولتا ہے تو بولنے کا انداز الگ ہوتا ہے، جب لکھتا ہے تو لکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ جب ایک عاشق رسول قلم اٹھاتا ہے، تحریر کرتا ہے تو لکھتا کیا ہے؟ لکھتا یہ ہے کہ قلم کو چوم کر زہرا کا چین لکھ دینا، قلم کو چوم کر زہرا کا چین لکھ دینا، درود پڑھ کے شہ مشرقین لکھ دینا، قلم کو چوم کر زہرا کا چین لکھ دینا، درود پڑھ کے شہ مشرقین لکھ دینا۔ اور علماء کی طرف سے آپ سب کے حوالے کہ قلم کو چوم کر زہرا کا چین لکھ دینا، درود پڑھ کے شہ مشرقین لکھ دینا۔ اور دیتا ہوں تمہیں واسطہ محمد کا، دیتا ہوں تمہیں واسطہ محمد کا، میری کفن پر حسن اور حسین لکھ دینا۔ قلم کو چوم کر زہرا کا چین لکھ دینا، درود پڑھ کے شہ مشرقین لکھ دینا۔ اور دیتا ہوں تمہیں واسطہ محمد کا، میری کفن پر حسن اور حسین لکھ دینا، میری کفن پر حسن اور حسین لکھ دینا۔ ابھی قاری غلام صاحب کہہ رہے تھے نا، مولا علی کا تذکرہ کر رہے تھے، حضرت علی کا ذکر کر رہے تھے، مولا علی کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں ذرا لکھنے والا کیا لکھ رہا ہے کہ سن کر علی کا ذکر چہرہ اتر گیا، سن کر علی کا ذکر چہرہ اتر گیا۔ آپ سوچو ذرا چہرہ کب اترتا ہے؟ ہاں چہرہ کب بگڑتا ہے؟ جب مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے، جب ذہن کے خلاف بات ہوتی ہے، تب اس کا چہرہ اترتا ہے، چہرے کا رنگ بگڑتا ہے، چہرے کا رنگ بدلتا ہے۔ اسی کو تو تحریر کرنے والے نے تحریر کیا ہے، لکھنے والے نے لکھا ہے کہ سن کر علی کا ذکر چہرہ اتر گیا، سن کر علی کا ذکر چہرہ اتر گیا، ایسا لگا حسین کا قاتل پکڑ گیا۔ سن کر علی کا ذکر چہرہ اتر گیا، ایسا لگا حسین کا قاتل پکڑ گیا۔ اور حوروں نے اس کو ہار بنا کر پہن لیا، حوروں نے اس کو ہار بنا کر پہن لیا، جو پھول کربلا کے مزاروں پہ تو سن کر علی کا ذکر چہرہ
लगा, हुसैन का कातिल पकड़ गया और हूरों ने उसको हाथ बनाकर पहन लिया। जो फूल करबला के मज़ारों पे चढ़ गया और आला हज़रत सरकार अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाली, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से झुक जाने वाले। चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से झुक जाने वाले। पढ़े दुरूद पाक पढ़े, मैं अर्ज करूँ आगे, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वसीलत लिक वाली बारिक वसल्ली अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी कारी मोइनुद्दीन साहब ये जिक्र कर रहे थे कि नबी पर सलाम पढ़ना, नबी पर दुरूद व सलाम पेश करना। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब कसरत से दुरूद व सलाम पेश किया जाता है, जब दुरूद व सलाम की कसरत की जाती है, तो दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो जाती है, और जिसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा हो गई वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। नबी की मोहब्बत आईन ईमान है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जाने ईमान है, नबी की मोहब्बत दिल में पैदा। आज ये जरा देखें, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इश्क देखें। नबी आप बहुत से शोरा है, हर एक के ताल्लुक से तो पढ़ाना या तारुफ कराना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन आप देखें जब आशिकों की फहरिस्त देखी जाएगी, उनको देखा जाएगा, उनकी लिस्ट देखा जाएगा, जब उनके नामों पे गौर किया जाएगा तो एक नाम कारी साहब उभर कर आता है, अल्लामा अब्दुर रहमान जामी नक्शबंदी अलैहि रहमा, अल्लामा अबू सीरी अलैहि रहमत व रिज़वान। ये वो औलियाए किराम हैं, ये वो अल्लाह के वली हैं जिनसे नबी ने खुद मोहब्बत फरमाया है, नबी के आशिक हैं। अरे हम दावा तो करते हैं आशिक रसूल है, ये कमाल नहीं है, कमाल तो ये है कि नबी फरमा दे कि ये मेरा चाहने वाला है, ये मुझसे मोहब्बत करने वाला है, ये मेरा दीवाना है। इन आशिकों को जब देखा जाएगा उसी में अल्लामा, बस एक अल्लामा बूसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लामा बूसीरी शायर थे, सब अभी कलाम पढ़ रहे थे। भाई तमाम हनफिया के बच्चे हैं, सब पढ़ना जानते हैं। बहर कैब मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों जाने कि अल्लामा बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह किस पाए के हैं, क्या मकाम है, मकामे विलायत के मनसब पर फायज है, फाने फिर रसूल के मनसब पर फायज है। अल्लामा बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, लेकिन क्या है वक्त की बात थी कि उनको फालिज का केक हो गया, फालिज इनके ऊपर गिर गए। ये फालिज की कई कैटेगरी होती है, फालिज गिरी थी तो ये बिस्तर पर पड़े रहते थे, लेटे रहते थे, दिमाग भी सलामत है, हाथ भी सलामत है, केवल उठ नहीं पाते थे, बिस्तर पर लेटे रहते थे। एक दिन उन्होंने लेटे लेटे एक कलाम लिखा और लिखने के बाद तकिया के नीचे रखकर सो जाते हैं। रात को सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, एक बूसीरी वो कलाम सुना। अर्ज किया या रसूल अल्लाह कौन सा कलाम सुना? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो आज तुमने तहरीर किया है, जो आज रात लिखा है, उसको सुना दो। मैं पूछना यह चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह को कैसे पता चला कि अल्लामा बूसीरी ने आज एक कलाम लिखा है? आला हज़रत की ज़बान से समझना चाहे तो इस तरह से समझ ले। आला हज़रत ऐलान करते हैं कि और कोई खैब क्या तुमसे नहीं हो भला, और कोई खैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब मैं खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे नबी से पोशीदा नहीं है, अल्लामा बूसीरी ने लिखा है। बूसीरी वो सुना जो आज तुमने तहरीर किया है, आज तुमने लिखा है वो सुना दो। अल्लामा बूसीरी पढ़ने लगे, नबी की बारगाह में अपना कलाम पेश करने लगे। अल्लामा पढ़ते जा रहे हैं, मेरे आका सुनते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, रसूलुल्लाह खुश होते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, नबी खुश होते जा रहे हैं। इतना मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि अल्लामा बूसीरी को अपनी नूरी चादर अता कर दिया, तशरीफ ले गए। सवेरा हुआ, आँख खुली, अल्लामा बूसीरी का घर महक रहा था,
ٹٹولنے لگے کہ نبی نے خواب میں عطا کیا تھا، وہ چادر کہاں گئی؟ وہ نوری چادر ملتی ہے، چوم لیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سب میں رکھتے ہیں، اتنی خوشی حاصل ہوئی۔ ارے آج علامہ بوصیری کی معراج ہو گئی ہے۔ علامہ بوصیری اتنا خوش ہوئے کہ اٹھ کر بیٹھ گئے، چلے تھوڑا سا، پھر ان سوچا ارے مجھ پر تو پالچ کا دیکھ تھا، یہ کیا ہوا؟ سر ہلایا اور کہا نبی کا کرم ہو گیا، رسول اللہ کا کرم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت جھومتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سر ہلایا، کہا سب نبی کا کرم ہو گیا۔ آگے چلے، باہر نکلے، بیمار پڑے ہوئے تھے، اب نکلے ہیں، چلے جا رہے ہیں، راستے میں ایک ملنگ مل گیا، ایک دیوانہ ملا، ایک مست مل گیا۔ اس نے کہا اے بوصیری، کیا ہے؟ کہا وہ کلام سناؤ۔ کہا کون سا کلام؟ کہا جو آج رات تم نے رسول اللہ کو سنایا، وہ سنا دو، جو آج رات نبی کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ علامہ بوصیری فرماتے ہیں قسم خدا کی، میں نے یہ خواب والی بات کسی سے میں نے ذکر نہیں کیا، یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس دیوانے نے کہا ہے علامہ بوصیری، جب رات کا تم نبی کی بارگاہ میں کلام پیش کر رہے تھے، میں اپنے گھر پر رہ کر تمہارا کلام سن رہا تھا، تمہارا کلام سن رہا تھا۔ آپ سوچیں ذرا، علامہ بوصیری علیہ رحمہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے، نبی سن رہے تھے، خوش ہوئے، انعام عطا کیا، اور یہ دیوانہ اپنے گھر میں رہ کے علامہ کے کلام کو سماعت کر رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت جھوم جاتے ہیں، اب پکار اٹھتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کہا، سوچنے لگتے ہیں جب اللہ نے ان دیوانوں کو سننے کی طاقت اتنی عطا کی ہے تو نبی کو سننے کی طاقت کتنی عطا کی ہوگی۔ جھوم جاتے ہیں اعلیٰ حضرت اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت باللہ کو سننے۔ آپ سننے کے بارے میں دیکھیں ذرا، نبی کی سماعت پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ تم بالا گنج سے سلام پڑھتے ہو، نبی مدینے سے سنتے کیسے ہیں؟ علی گنج سے سلام پڑھتے نبی سنتے کیسے ہیں؟ امیٹھی سے سلام پڑھتے نبی سنتے کیسے ہیں؟ ارے ان کو یہ نہیں پتا نبی کے سماعت کے اوپر تم بحث کر رہے ہو، پہلے ولی کی سماعت کو دیکھ لو۔ ولی کی سماعت کہ اللہ نے ولیوں کو سننے کی طاقت کتنی عطا کی ہے، کتنی ولیوں کو سننے کی طاقت کتنی عطا کی ہے، پہلے اس کو سمجھو۔ میرے غوث اعظم نے جب اعلان فرمایا تھا کل ولیوں کی گردنوں پہ میرا قدم ہے، جہاں پر جو ولی تھے سب نے سنا، وہ اپنی گردن کو جھکا دیا۔ خواجہ خواجہ، خواجہ ہندوستان، خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ، یہ خراسان کی پہاڑی پر عبادت و ریاضت کر رہے تھے، غوث اعظم کے اعلان کو سنا اور اپنی گردن کو جھکا دیا اور عرض کیا اے عبدالقادر، آپ کے قدم ہماری گردن پر نہیں بلکہ ہمارے سر پر ہے، آگ کی پتلیوں پر ہے۔ جب یہ عرض کیا تو یہ عرضی بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر غوث اعظم نے سماعت کیا۔ پوری دنیا میں جن جن لوگوں نے اقرار کیا اس کو بھی سنا اور انکار کیا اس کو بھی سنا۔ شیخ سنانی نے انکار کر
اور جو عرضی عرض کریں سب کی عرضیوں کو غوث اعظم سماعت کر لے. جب اللہ نے غوث اعظم کو سننے کی طاقت اتنی عطا کی ہے تو رسول اعظم کو اللہ نے سننے کی طاقت کتنی عطا کی ہوگی. اعلیٰ حضرت سرکار جھومتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا, بیان کرنا, سماعت کرنا مولا قبول فرما لے اور اسی کو ذریعہ نجات بنا دے. جہاں آپ نے سماعت کیا نا کہ قاری غلام الدین صاحب نے اعلان کیا کہ ایک مدرسے ملا احمد جیون کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. یہ آج کے ملا نہیں, یہ آج کے ملا کی بات ہے. آج سے 350 سال پہلے جو علم کے سمندر ہوا کرتے ان کو ملا جیون کہا جاتا ہے, ملا نظام الدین کہا جاتا ہے, ملا علی قاری کہا جاتا ہے. سیدھے سمجھ لو کہ جب یہ مولانا الفاظ اور مفتی الفاظ پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت علم کے جو سمندر ہوتے تھے ان کو ملا کہا جاتا ہے. علم کے سمندر جو ہوتے ہیں, آج داڑھی رکھ لی اذان پڑھنے لوگ ان کو ملا کہتے, لیکن 350 سال پہلے اس کے ملا احمد جیون ساری زندگی تعلیم دی ہے. امیٹھی میں ہے سمرقند, بخارا, سمترا سے طالب علم آتے تھے امیٹھی پڑھنے کے لیے. دلی گئے تو اورنگزیب اور ان کی بیٹی زیب النساء مغلیہ سلطنت کے تمام شہزادوں کو پڑھایا. اجمیر گئے تو اجمیر میں پڑھایا, حیدرآباد تکن گئے وہاں پڑھایا. ارے حج کرنے کے لیے گئے شہر مدینہ حاضر میں, سلام پیش کرنے کے لیے نبی کی شہر میں گئے اور وہاں ٹھہرے 5 سال 3 مہینے مدینہ منورہ میں ٹھہر کے مدینے والوں کو پڑھایا ہے. وہ ملا احمد جیون ہے جنہوں نے ایک کتاب نور الانوار علماء کی فرمائش پر مدینہ منورہ میں تحریر کیا. ایسی نبی کی بارگاہ میں مقبول ہوئی کہ آج پورا ہندوستان تصور کرے اس زمانے کا. اور ہندوستان میں, بھارت میں, چاہے مبارک پور ہو, چاہے سہارنپور ہو, چاہے بریلی ہو, چاہے دیوبند ہو, ملا جیون کی کتاب طرز نظامی میں شامل ہے, یہ نصاب میں شامل ہے. ملا جیون نے اجمیر شریف میں پڑھایا, الحمدللہ گلشن ملا احمد جیون اجمیر میں آدھا بن چکا ہے. اور نیا کارنامہ مدرسے تو بہت سے لکھنؤ میں اہل سنت والجماعت کے بہت سے ادارے ہیں, بہت ادارے ہیں, لیکن نابینا بچوں کا پورے یوپی میں سنیوں کا نہیں, خاص نابینا بچوں کا شعبہ نابینا الحمدللہ امیٹھی لکھنؤ ملا احمد جیون کے مدرسے میں قائم کیا گیا. آپ نابینا حافظ تو دیکھے ہوں گے, ملے ہوں گے, لیکن وہ سب رٹے ہوئے ملے ہوں گے, لگا دیا گیا. کسی بھی مدرسے میں بھی لے گئے, استاد محنت کرتے ہیں, کسی بچے کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے کہ بتا دیا کرو, یاد کر لیں گے یہ. لیکن اگر بعد میں متشابہات جب لگتا ہے تو کون بتائے گا, رٹایا جاتا. لیکن یہ جو پورے یوپی کا اکیلا اکلوتا نابینا بچوں کا مدرسہ ہے ملا احمد جیون, وہاں خالی رٹایا نہیں پڑھایا بھی جاتا ہے. ایک زبان پوری دنیا میں چلتی ہے جس کو بریل لپی کہتے ہیں. بریل میں قرآن, بریل میں اردو, انگریزی, ہندی, میتھ, سب نابینا بچوں کو پڑھائے. کمپیوٹر, اور پڑھانے والے بھی نابینا اور پڑھنے والے بھی نابینا ہیں. تو ملا احمد جیون علیہ رحمہ میں یہ واحد کہیں بھی آپ کے رشتہ دار تعلقات, تو ان مجبور بچوں کے روشن مستقبل کے لیے آپ دارالعلوم اہل سنت ملا احمد جیون امیٹھی لکھنؤ میں. یہ امیٹھی میں کنفیوز نہ ہو جائے, یہ لکھنؤ والا امیٹھی, ہاں لکھنؤ والا امیٹھی. لکھنؤ میں بھی ایک امیٹھی ہے, قصبہ, ضلع امیٹھی نہیں, لکھنؤ والا جی قصبہ امیٹھی میں ہے. ہاں یہ گوسائی گنج امیٹھی کہتے ہیں. یہاں سے 30 کلومیٹر کی دوری پر ہے, اس سے زیادہ نہیں, ٹھیک نا. تو وہاں قائم کیا گیا. تو ان بچوں کے لیے, نابینا بچوں کے لیے
بے بس مجبور بچوں کے لیے الحمدللہ ملاحمت جیون میں یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے۔ بس یہی عرض کرنا ہے کہ اللہ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ میرا کمال اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ میرا کوئی کمال ہو، بس اعلیٰ حضرت کی زبان سے سمجھنا چاہے تو کیسے آقاؤں کا ہوں بندہ رسا بول والے میرے سرکاروں کے۔ اللہ ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرما لے اور میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اس گھر کو شر و شیاطین سے محفوظ فرما دے۔ ہاں پیر طریقت جان بابو صاحب تشریف لائے ہوئے انشاءاللہ آصف جنات تو ویسے ہی بھاگ گئے ہوں گے، ویسے ہی وہ چلتے بنے ہوں گے کہ تاج محمد نے بنوایا، جب تک بنوایا لفڑا کیا تو لفڑا کیا، اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اب کوئی جگاڑ نہیں ہے کہ پیر طریقت کی آمد ہو گئی ہے، چلو بھیا جان بچائے لاکھوں پائے۔ ٹھیک ہے، اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرما لے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔